अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। इस कोर्स के अंदर हम ये सीख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी से हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। और इस कोर्स का नाम मैंने रखा है इजी क्रिप्टो कोर्स। और इसका मतलब ये है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं क्रिप्टो के अंदर तो आपको समझ आ जाए कि काम किस तरह से करना है, शुरू कहाँ से करना है और आगे हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनका ख्याल रखना है। तो पहली वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप P2P ट्रेडिंग के ज़रिए किस तरह से पाकिस्तानी करेंसी से पैसे इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि और कौन कौन सी एप्लीकेशंस आप जो हैं वो इस्तेमाल करके इसके अंदर काम कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि OKX का ये जो इंटरफेस है इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये 4 वीडियोस पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज इस 5वीं वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि हमारे पास ये जो कॉइन्स आते हैं, हमें ये फ़ैसला कैसे करना है कि हम कौन से कॉइन को ख़रीदेंगे, कौन से कॉइन को कब ख़रीदेंगे। ठीक है, तो हम ये फ़ैसला कैसे करेंगे कि हमारे पास इतनी सारी करेंसीज़ हैं। अगर हम जाते हैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे डिस्कवर के अंदर, तो ये देखें हमारे पास कितनी ज़्यादा यहाँ पे करेंसीज़ की लिस्ट आ जाती है। ठीक है, मार्केट के अंदर आएंगे तो ये स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हम अभी सिर्फ़ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग की बात करेंगे। उसके बाद हम परपेचुअल के अंदर, फ्यूचर के अंदर, ऑप्शंस के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता से सीखते जाएंगे। लेकिन अभी हम जो करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग होगी। स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपने कोई भी कॉइन, यहाँ पे मिसाल के तौर पे OKB 12.9 के ऊपर चल रहा है, हम जहाँ पे बाई के बटन को क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे इस कॉइन को मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि हम एक $100 लगा के इसको ख़रीद लेते हैं, तो हमें 7.7 OKB कॉइन मिल जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास पड़े रहेंगे। जब इनकी प्राइस जो है वो यहाँ पे बढ़ना शुरू होगी, मिसाल के तौर पे इसकी प्राइस जो है वो $20 तक चली जाती है, तो हमने क्योंकि लगाए थे $100, तो वो हमारे ऊपर जो $54 जो है वो हमारी प्रॉफिट हो जाएगी। तो स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपने कॉइन ख़रीदा और आपने उसको छोड़ दिया। अगर उसकी प्राइस नीचे आई तो आप लॉस में खड़े हैं, अगर उसकी प्राइस ऊपर चली गई तो आप उसको बेच के अपनी प्रॉफिट ले सकते हैं। जब आपका दिल करे आप तब बेच सकते हैं, उसकी प्राइस जो है वो नीचे आए ऊपर जाए, आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में सारा कुछ समझा दूंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है, उसमें एक तो ये होता है कि आपको लेवरेज मिल जाती है। लेवरेज का मतलब है कि कंपनी आपको उधार दे देती है। उधार दे देती है कंपनी इस तरह से कि अगर आप $10 लगा रहे हैं तो कंपनी आपको $50 अपनी तरफ से दे देगी, $100 दे देगी, या $120 अपनी तरफ से दे देगी $10 के इवज़ में। ठीक है, लेकिन उसमें ये हो जाता है कि आपके $10 जो हैं वो सारे के सारे रिस्क में आ जाते हैं कि अगर रेट जो है वो नीचे आ गया तो आपके $10 ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपने लगाया है कि स्पॉट ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग में कि अगर आप लगा देते हैं कि रेट नीचे आएगा, तो रेट अगर ऊपर जाएगा तो आपके $10 जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। उसके बारे में पूरी एक वीडियो बनाऊंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या होती है, नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या हैं, वो सारी चीज़ें समझा दूंगा। और कुछ लोग उसके हलाल और हराम होने का भी मसला खड़ा करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के समझा दूंगा कि हलाल है, हराम है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। खैर, आज हम बात करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में। तो स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि कौन सा कॉइन ख़रीदें। ये हमारे पास जितनी भी लिस्ट आ गई है। ठीक है, डिस्कवर के अंदर जाएंगे, मार्केट के अंदर आएंगे तो ये सारे कॉइन्स ये देखें। ठीक है, कॉइन्स की अलग अलग इकसाम होती हैं। ये मीम कॉइन है, गेमीफाई के प्रोजेक्ट हैं, ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट हैं, लेयर 2 सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके अलावा स्टोरेज है, डीफाई है, NFT के प्रोजेक्ट हैं। तो हम अभी सिर्फ़ और सिर्फ टॉप के अंदर ही काम करेंगे। टॉप का मतलब ये है कि इन करेंसीज़ के अंदर दुनिया में लोगों ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। सबसे पहले नंबर पे BTC के अंदर, दूसरे नंबर पे एथेरियम के अंदर, तीसरे नंबर पे OKB के अंदर। तो ये जितनी भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो यहाँ पे उस हिसाब से कॉइन जो है वो ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितनी कम इन्वेस्टमेंट होती जाएगी कॉइन जो है वो लिस्ट में नीचे चला जाएगा। तो खैर, आल के ऊपर आएंगे तो ये हमें सारे के सारे कॉइन्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो इस एक्सचेंज के ऊपर आज तक लिस्ट हो चुके हैं। एक्सचेंजेस के ऊपर मुख्तलिफ कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं। OKX के ऊपर आपको 20,000 करेंसी सारी नहीं मिलेंगी। ठीक है, जितनी करेंसी इसके ऊपर आज तक लिस्ट हुई हैं वो आपको मिल जाएंगी। बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर भी जैसे ह्यूबी एक्सचेंज है, KuCoin है, बाइनांस है, और भी काफ़ी सारे एक्सचेंजेस हैं, उनके ऊपर भी आपको कॉइन्स देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, तो अब जो हम सवाल पहले डिस्कस कर रहे थे कि हम कैसे पता करेंगे, कैसे जानेंगे कि हम कौन सा कॉइन ख़रीदें। तो अभी मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ BTC, एथेरियम, OKB, ये 3 करेंसीज़ के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। इनके अलावा किसी भी करेंसी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट अभी के लिए ना करें। उसकी वजह यह है कि ये स्टेबल करेंसीज़ हैं, इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा
اوپر نیچے نہیں ہوتی. ویسے تو اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, کرپٹو کرنسی کے اندر کوئی چیز بھی اسٹیبل ہوتی نہیں ہے, لیکن ہم باقی کرنسیز کی نسبت اس کو کمپیئر کریں, اگر مثال کے طور پہ آپ کمپیئر کرتے ہیں اس کو شبا سے, ٹھیک ہے, یہ بھی ٹاپ 10 کے اندر آتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو شبا سے یا ڈوج سے کمپیئر کریں گے تو BTC قدرے بہتر ہے, ایتھیریم بہتر ہے, OKB بھی بہتر ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی پرائس جو ہے وہ مثال کے طور پہ اگر مارکیٹ میں شبا کی پرائس جو ہے وہ گرے گی مثال کے طور پہ 50%, تو OKB کی پرائس گرے گی صرف اور صرف 10%. اگر اس کی پرائس 10% اوپر جائے گی تو شبا کی پرائس 2-4% اوپر جائے گی. تو یہ مطلب جو ٹاپ کوائنز ہوتے ہیں ان کے اندر پروفٹ تھوڑی سی کم ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ آپ کے پیسے ڈوبنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں, پروفٹ بھی کم ہوتی ہے, ڈوبنے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں. خیر, ہم دیکھیں گے کہ کون سی پروجیکٹ جو ہیں ان کو ہم جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ابھی کے لیے میں نے آپ کو ویسے تو یہ بتا دیا کہ BTC, ایتھیریم اور OKB کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ چاہیں کہ اس کے علاوہ بھی کسی کرنسی کے اندر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پہ, تو اس کا دیکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آنا ہے اس کرنسی کے اندر. مثال کے طور پہ ہم ڈاٹ کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کرنسی میں آپ نے آنا ہے اوور ویو کے اندر, یہاں پہ آپ کو ڈیٹا ملے گا, آپ نے ویو مور کے اوپر آ جانا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ کچھ چند چیزیں ہیں, ان کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مارکیٹ رینک کتنا ہے, ٹھیک ہے, یہ مارکیٹ رینک. ہیٹ رینک تو چینج ہوتا رہتا ہے, ویسے یہ بھی چینج ہو جاتا ہے, لیکن ہیٹ رینک جو ہے یہ ڈیلی چینج ہو جاتا ہے. مارکیٹ کیپ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ٹوٹل جو 20,000 کرنسیز ہیں ان میں یہ کتنے نمبر پہ آ رہی ہے, اس کے اندر لوگوں کے کتنے زیادہ پیسے ہیں, تو یہ آتی ہے 8ویں نمبر کے اوپر, ٹھیک ہے. اس کے اندر لوگوں کے جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ آتا ہے مارکیٹ کیپ اس کا کہ کتنے پیسے اس کے اندر ہیں, تو $9.3 بلین, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر 900 کروڑ لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں, 9.3 ارب ڈالر اس کے اندر لوگوں کے پڑے ہیں. فیوریٹنگ ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ کتنے لوگوں نے اس کو فیوریٹ کیا ہوا ہے. ہم بھی فیوریٹ کر سکتے ہیں, مثال کے طور پہ یہاں پہ میں اس کو پریس کرتا ہوں تو جو ہمارے فیوریٹ کوائن کی لسٹ میں آ گیا. تو اس طرح سے جتنے لوگوں نے اس کو فیوریٹ کیا ہوا ہے ان کا نمبر یہاں پہ شو ہو رہا ہے کہ 49.5% لوگوں نے اس کو فیوریٹ کیا ہوا ہے, مطلب بہت زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. آگے آ جاتے ہیں آل ٹائم ہائی کے اوپر. آل ٹائم ہائی کا مطلب ہے کہ آج تک اس نے بہت زیادہ جو جمپ کیا, تو سب سے زیادہ اس کی پرائس جو ہے وہ 54.9 مطلب $55 تک اس کی پرائس جو ہے وہ جا چکی ہے. آل ٹائم لو کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آج تک اس کی پرائس اس سے نیچے نہیں گئی 2.7 تک, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک اس سے نیچے نہیں گئی, اگر کبھی لوگوں نے اس سے پیسے نکالنے شروع کر دیے تو چلی جائے گی, یہ کوئی مطلب امپاسبل چیز نہیں ہے. آگے آ جاتے ہیں, اس کا لانچ ڈیٹ آپ کو جہاں پہ مل جاتا ہے, ساتھ میں آ جاتی ہے بلاک چین. اب بلاک چین کے بارے میں ویسے تو ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنانی پڑے گی, آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ بلاک چین کیا ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے. یہ آپ کو کبھی یہاں پہ ایتھیریم لکھا ملے گا کسی کوائن کا BNB لکھا ملے گا, کچھ کوائنز ہوں گے جہاں پہ پولکا ڈاٹ ہے, کچھ کا ایولانچ لکھا ہوا ملے گا. تو یہ الگ الگ سافٹ ویئر کو استعمال کر کے جو کوائن بنائے جاتے ہیں ان کا نام آپ کو یہاں پہ بلاک چین کے اندر دیکھنے کو ملے گا. آگے آ جاتے ہیں کہ پرائس ایٹ لانچ. جب یہ کوائن لانچ ہوا تھا تو اس کی جو پرائس تھی وہ $1.76 سے سٹارٹ ہوئی تھی, اور لوگوں کو یہاں پہ اچھی خاصی پروفٹ ہوئی. یہ دیکھیں 54.9 کے اوپر اس کی پرائس چلی گئی تھی. آگے آ جاتے ہیں اس کی جو سرکولیٹنگ سپلائی کے اوپر جو مارکیٹ کیپ ہے وہ 9.3 بلین ہم نے اوپر بھی دیکھ لیا, ٹھیک ہے. اچھا, کچھ کوائنز کا یہاں پہ آپ کو میکسیمم سپلائی دیکھنے کو مل جائے گی, ٹوٹل سپلائی دیکھنے کو مل جائے گی. یہاں پہ ہمیں میکسیمم سپلائی دیکھنے کو نہیں مل رہی, اس کی کیا وجہ وہ میں آگے چل کے آپ کو بتا دوں گا. سرکولیٹنگ سپلائی کا مطلب یہ ہے کہ اتنے کوائن یہ جو آپ کو یہاں پہ لکھے ہوئے مل رہے ہیں, یہ آئی تھنک 1.1 بلین کوائن بنتے ہیں. یہ کوائن مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو چکے ہیں ڈاٹ کے, مطلب یہ جو $9.3 بلین ہیں ان کو ہم تقسیم کریں گے اگر ان کوائنز کے اوپر, تو اس کا جو کرنٹ ریٹ نکل کے آئے گا وہ یہ والا ریٹ ہوگا جو یہ $8.2 چل رہا ہے. تو جیسے جیسے اس کے اندر لوگوں کے پیسے مزید انویسٹ ہوتے جائیں گے, یہاں پہ 9.3 کی جگہ انویسٹمنٹ بڑھتی جائے گی, اس کی پرائس بڑھتی جائے گی. کیونکہ ان کوائنز کے اوپر وہ پیسے تقسیم ہوتے جائیں گے, تو ایک کوائن کو جتنے پیسے آتے ہیں وہ پر کوائن وہ پرائس جو ہے وہ آپ کو مارکیٹ میں دیکھنے کو ملے گی. تو یہ بھی آپ کا سوال جو ہے آپ کو جواب مل گیا کہ کوائن کی پرائس کیوں بڑھتی ہے, کیونکہ اس کے اندر لوگوں کے پیسے مزید انویسٹ ہو جاتے ہیں, لوگ مزید کوائن کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے باقی جو کوائنز پڑے ہوتے ہیں مارکیٹ میں ان کی پرائس وہاں پہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کوائن کی یہاں پہ سرکولیٹنگ سپلائی بہت زیادہ ہے اور اس کے اندر فنڈز جو ہیں وہ بہت کم ہیں,
اور اس کا جو فیوریٹ ریٹ ہے وہ بہت کم ہے. اس کا جو مارکیٹ کیپ رینک ہے وہ بہت زیادہ ہے, جہاں پہ 400 500 یا 1000 نمبر لکھا ہوا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو جہاں پہ کوئی کوین جو ہے ہم اور اوپن کر لیتے ہیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ میم کوین کے اندر آ جاتے ہیں, عقیقہ کے اوپر آ جاتے ہیں, اوور ویو. یہ دیکھیں اس کی سپلائی چیک کریں آپ, جہاں پہ کتنی زیادہ سپلائی ہے. اس کی صرف 1.1 بلین تھی, یہاں پہ دیکھیں کتنی زیادہ سپلائی, میکسیمم سپلائی جو ہے, سرکولیٹنگ سپلائی دیکھیں بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا مارکیٹ جو کیپ ہے اس کا رینک آپ دیکھیں 219 نمبر پہ کھڑا ہے عقیقہ انو. تو یہ ایک میم کوین کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی یوز کیس نہیں ہوتا, بس یہ مارکیٹ میں آتے ہیں چند دن کے لیے, یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, بعد میں لوگ ان کو بھول جاتے ہیں. میم کوین کے اندر زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں بلاک چین جہاں پہ آپ کو اتھیریم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس کی جو پرائس آج تک ہائی گئی ہے وہ یہ ہے, ٹھیک ہے, 0.402 کے اوپر. اور یہاں پہ آل ٹائم لو اس کا یہ تھا. مطلب باقی آپ ساری چیزیں چیک کر سکتے ہیں. سرکولیٹنگ ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جتنی یہ ٹوٹل سپلائی ہے, مطلب کمپنی نے اس کے جتنے کوینز آج تک بنائے ہیں وہ سارے کے سارے مارکیٹ میں آ چکے ہیں, جو ان میں سے کچھ آنے باقی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں. اچھا, کچھ کوینز کا آپ کو جہاں پہ ڈیٹا نہیں ملے گا, ان کا ڈیٹا آپ کو کہاں پہ ملے گا, وہ آپ کو جہاں ملے گا, آپ جائیں گے کوائن مارکیٹ کیپ کے اندر. مثال کے طور پہ ہمیں ڈاٹ کا مزید ڈیٹا چاہیے, کہ ہم جو ڈاٹ کرنسی دیکھ رہے تھے اس کا مزید ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ڈاٹ. یہ اپلیکیشن میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ آپ کے پاس ہونی بہت ضروری ہے. آپ پولکا ڈاٹ جو ہے اس کے اوپر کلک کریں گے. اچھا, یہاں پہ آپ کو مزید ڈیٹا دیکھنے کو مل جائے گا, اس کی پرائس آج تک کیسے کیسے موو کرتی رہی ہے. یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی اور یہاں پہ اوپر چلی گئی, پھر نیچے آئی, پھر اوپر گئی, پھر اب نیچے چل رہی ہے, پھر اوپر جائے گی شاید. اور اگر ہم آ جاتے ہیں مارکیٹس کے اندر تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کون کون سی ایکسچینجز کے اوپر یہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا. یہ دیکھیں بائنانس کے اوپر ملے گا, ٹوکو کرپٹو کے اوپر آپ کو ملے گا, انڈوڈیکس کے اوپر مل جائے گا, بٹ ہم, مطلب باقی جتنی بھی ایکسچینجز ہیں. یہاں پہ بہت لمبی لسٹ ہے کیونکہ یہ کرنسی دنیا میں بہت زیادہ فیمس ہے, تو یہ بہت ساری ایکسچینجز نے اس کو لسٹ کیا ہوا ہے. آپ کسی بھی ایکسچینج سے اس کو خرید سکتے ہیں. چھوٹی بڑی ساری ایکسچینجز کے اوپر آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائیں گی. کچھ کرنسیز ہوتی ہیں وہ کسی ایکسچینج کے اوپر ابھی لسٹ ہوئی نہیں ہوتی, کچھ ہیں وہ صرف 2-4 ایکسچینج کے اوپر لسٹ ہیں, باقی کوئی ایکسچینج ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. تو بہتر وہ کرنسی ہوتی ہے جو زیادہ سے زیادہ ایکسچینج کے اوپر لسٹ ہو چکی ہوتی ہے, تو مارکیٹ میں جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں. اوور ویو کے اوپر آتے ہیں تو تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو ہمیں جہاں پہ کچھ اس کے بارے میں کمنٹس مل جائیں گی لوگوں کی. لوگ اس کے بارے میں بتا رہے ہوں گے کہ اوپر جائے گا نیچے جائے گا, لیکن ان کے اوپر آپ نے یقین نہیں کرنا, ہر کوئی اپنے حساب سے بتا رہا ہوتا ہے, آپ نے اپنا انالیسس کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم باقی اس کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میکسیمم سپلائی یا ٹوٹل سپلائی جو ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ٹوٹل سپلائی اس کی جو ہے وہ 1.1 بلین ہے, اور جو سرکولیٹنگ سپلائی ہے وہ 987 ملین ہے, مطلب 1 بلین تقریباً ہونے والا ہے. کچھ سپلائی اس کی باقی ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی, جیسے اس کی مائننگ وغیرہ ہو جائے گی تو باقی یہ سپلائی یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی. تو مطلب یہ سپلائی کا زیادہ ڈفرنس نہیں ہے. مزید اس کے ہولڈر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ جا کے. یہاں پہ آپ جائیں گے بائنانس سمارٹ چین کے اوپر, تو آپ کو یہاں پہ اس کے ہولڈرز بھی دیکھنے کو مل جائیں گے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی یہاں پہ. یہ دیکھیں BSC اسکین کے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے زیادہ لوگوں نے اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہے. یہ دیکھیں 1,74,718 لوگوں نے اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے. یہ جتنے ایڈریسز ہیں, یہی مطلب ہے کہ ہر بندے کا اپنا ایڈریس ہوتا ہے کیونکہ, تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے. اور اس کے جو ہولڈر ہیں وہ بڑھتے بڑھتے ایک وقت تھا کہ اس کے ہولڈر جو ہیں وہ 1,77,000 تک پہنچ گئے تھے. ابھی تھوڑے سے ڈاؤن جا چکے ہیں, مارکیٹ بیرش چل رہی ہے, مارکیٹ نیچے ہے. اچھا, تو یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کافی زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. خیر, اور لوگ ابھی کم ہو رہے ہیں تو اس کی انویسٹمنٹ اس لیے تھوڑی سی اس کی پرائس جو ہے وہ آپ کو کم دیکھنے کو مل رہی ہے, تو آپ اس کو ابھی خرید کے رکھ بھی سکتے ہیں. اس طرح سے آپ جو ہے وہ کوین کا پہلے اچھے طریقے سے بایو ڈاٹا حاصل کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کوین کیا اس قابل ہے کہ ہم اس کو خرید کے رکھیں. باقی آپ اس کی ایک چیز اور بہت ضروری ہے, کسی بھی کوین کے اندر انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے لنکس کے اندر جانا ہے, اور آپ نے دیکھنا ہے اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ. ٹویٹر اکاؤنٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جتنی بھی کرپٹو کرنسیز ہیں, ہر کرنسی کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہوتا ہے, اور ہر کرنسی والے جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپڈیٹ رکھیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں 2 گھنٹے پہلے ان کی ایک ٹویٹ آئی ہے, اس سے پہلے 14 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ آ چکی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے شیئر کی ہے. اس سے پہلے 17 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ آ چکی ہے. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے جنہوں نے یہ کوین بنایا ہے وہ ٹیم ایکٹیو ہے, اور اس کے فالوور دیکھیں 1.3 ملین, اور اس کی ویب سائٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے.
पोल्का डॉट नेटवर्क के ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि ये काम किस तरह से करते हैं। हर कॉइन का एक यूज़ केस अगर होता है, किसी कॉइन का अगर यूज़ केस होता है तो उस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, बजाय कि आप किसी मीम कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें और वो कॉइन किसी इस्तेमाल में ना आए और लोग उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता वैसे मैं आगे चल के आपको और भी चीज़ें जो हैं वो बताऊंगा जो आपके बहुत काम की हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, दोबारा से याद करवा देता हूं। हमने ये देखा कि हम स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे आज हमने ये सीखा कि हम सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर परपेचुअल ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे। उसके अलावा हमने ये देखा कि किसी कॉइन के अंदर अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है BTC, अथीरियम या OKB के अलावा, तो आपने उस कॉइन का बायोडाटा कैसे चेक करना है वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। अगर उनमें आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो कन्फ्यूजन में नज़र आएँ तो आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपने किसी भी ऐरे गैरे कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ठीक है, अगली वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कॉइन के अंदर जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने ये देख लिया कि कॉइन तो बहुत अच्छा है, ठीक है, OKB की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा कॉइन है, इसके पीछे एक एक्सचेंज खड़ी है, हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कब ख़रीदना है और कब बेचना है, अगली वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि अभी इसके ख़रीदने का टाइम है या इसके बेचने का टाइम है। ठीक है, तो खैर नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, किसी न किसी अपने दोस्त, रिश्तेदार, भाई के साथ शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको मेरा ये कोर्स कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।